سمعت ابي يحدث عن ابيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه فقال اخرج اليكم ابو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا، فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا اليه جميعا فقال له ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه يا ابا عبد الرحمن اني رايت في المسجد آنفا امرا انكرته ولم ارى والحمد لله الا خيرا. قال فما هو؟ فقال ان اشت فتراه. قال رايت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاه في كل حلقه رجل وفي ايديهم حصى فيقول كبروا 100 فيكبرون 100 فيقول هللوا 100 فيهللون 100 يقول سبحوا 100 فيسبحون 100. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا، انتظار رايك ام انتظار امرك؟ قال افلا امرتهم ان يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم الا يبي من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى اتى حلقه من تلك الحلق فوقف عليه فقال ما هذا الذي اراكم تصنعون؟ قالوا يا ابا عبد الرحمن حسن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فانا ضامن الا يبي من حسناتكم شيء ويحكم يا امه محمد ما اسرى حلقتكم هذه هؤلاء صحابه نبيكم متوافرون وهذه ثيابه لم تبلى وهذه آنيته لم تكسر فوالذي نفسي بيده انكم على مله هي اهدى من ملة محمد او مفتتح باب ضلالة. قالوا والله يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ان قوما يقرؤون القران لا تجاوز تراقيهم وايم الله ما ادري لعل اكثرهم منكم ثم تولى عنه. فقال عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه رايت عامه اولئك يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج رواه الدارمي. 1.5 صفحے کے اوپر یہ روایت پھیلی ہوئی ہے. مولوی سے بولو جو مناظرے کا دعویٰ کرتا ہے 1 مہینے میں یاد کر کے صحیح سے سنا دے، 1 مہینے میں یاد کر کے سنا دے بغیر غلطی کے. واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر صحابہ فجر کی نماز سے پہلے بیٹھ جاتے تھے. مسجد وہاں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا گھر یہاں ہے، تو لوگ مسجد میں جانے سے پہلے عبداللہ ابن مسعود کے گھر پر آ کر بیٹھ جاتے تھے. جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نکلتے تو ان کو ساتھ لے کر کے مسجد میں آتے تھے. ایک دن ابو موسیٰ اشعری آئے، کہنے لگے حضرت نکلے کہ نہیں ابھی گھر سے؟ بولے نہیں. اخرج الیکم ابو عبد الرحمن بعد؟ ابھی تک نکلے کہ نہیں؟ بولے لا نہیں نکلے. فجلس معنا، حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی وہیں بیٹھ گئے. وہ مسجد سے ہو کر رہے تھے، پہلے مسجد گئے، اس کے بعد آ کر وہاں پوچھ رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود ابھی نکلے کہ نہیں نکلے؟ بولے نہیں نکلے. وہ وہیں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد عبداللہ ابن مسعود نکلے اور پھر ساتھ میں سب چلنے لگے، کھڑے ہو گئے. اب مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں ابو موسیٰ اشعری کیا بول رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے؟ حضرت میں بھی مسجد سے ہو کر آ رہا ہوں اور میں نے مسجد میں ایک نئی چیز دیکھی ہے، انکرتہ، یہ نبی کے زمانے میں نہیں تھی اور بالکل نئی دکھتی ہے اور دکھنے میں بہت اچھا الحمدللہ لگ رہا ہے. ولم ارى والحمدللہ الا خیر، دکھنے میں اچھی چیز دکھ رہی ہے. کہا کہ ایک نئی چیز اور دکھنے میں اچھی لگ رہی ہے، وہ کیا ہے بھائی بتاؤ؟ کہا کہ حضرت معاملہ ایسا ہے کہ کچھ لوگ حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تعلیم کر رہے ہیں، حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی ہے جو ایک حلقے کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ 100 مرتبہ تکبیر کہو، تو وہ لوگ 100 مرتبہ تکبیر کہتے ہیں. پھر ایک حلقے کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، تو 100 مرتبہ وہ لوگ کہتے ہیں. پھر ایک حلقے کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے کہ 100 مرتبہ تسبیح پڑھو، تو وہ لوگ 100 مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں. کہا کہ تو یہ منظر دیکھ کر کے تم نے کیا کہا؟ کہا کہ کچھ نہیں کہا، بس آپ کے پاس آ گیا انتظار و رائق اب انتظار و امرک، آپ کے حکم کا
انتظار ہے، آپ کی رائے کا انتظار ہے۔ کہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ کنکریاں رکھ رکھی ہیں، ان کنکریوں کے اوپر یہ پڑھ رہے ہیں 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور 100 مرتبہ اس طریقے سے تسبیح پڑھتے ہیں۔ تو کہا کہ ان کنکریوں کے اوپر پڑھ رہے ہیں یہ سب حلقہ بنا بنا کر کے۔ کہا تو تم نے کیا کہا؟ بولے میں نے کچھ نہیں کہا، بس آپ کے پاس آ گیا۔ کہا کہ کیوں نہیں ان سے کہہ دیا کہ یہ گننے سے بہتر ہے تم اپنے گناہ گنو اور تم ضمانت لے لیتے کہ تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گے۔ کہا کہ کہاں ہے وہ بدماش لوگ؟ پھر چلتے چلتے آئے، ثم مرضینا معه، چل کر کے آئے تو دیکھا وہ لوگ حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فوقف علیہ ثم آتا حلقۃ من تلک الحلق، ایک حلقے کے پاس آئے اور ان کے پاس کھڑے ہو گئے۔ فوقف علیہ فقال، ان کے پاس کھڑے ہو کے کہا ما هذا الذي اراكم تصنعون، یہ کیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، کیا کر رہے ہو تم؟ ما هذا الذي اراكم تصنعون، کہا کہ اے ابو عبد الرحمن کنکریاں ہیں، ان کے اوپر ہم تسبیح تحلیل اور تقدیس کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر۔ کہا کہ اپنے گناہ گنو، فعدوا سیئاتکم، اپنے گناہ گنو، میں ضمانت لیتا ہوں کہ تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد ڈانٹ رہے ہیں یا امت محمد ما اسرا ہلاکتکم، اے محمد کی امت تم کتنی جلدی ہلاک ہو گئے۔ ہؤلاء صحابۃ نبیکم متوافرون، اتنے سارے صحابہ موجود ہیں۔ وہذی ثیاب لم تبلا، نبی کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے۔ وآنیۃ لم تکسر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ابھی نہیں ٹوٹے۔ یہ نئی چیزیں تم نے کہاں سے ایجاد کر لی؟ یہ نئی چیز کہاں سے نکالی تم نے؟ یا تو ایسا لگتا ہے کہ تم نبی سے زیادہ ہدایت کے اوپر ہو، انکم علی ملۃ ہی اہدی من ملت محمد، نبی جو ملت لائے تھے اس سے زیادہ ہدایت کی ملت تمہارے پاس ہے، یا یہ ضلالت کا کوئی دروازہ کھول رہے ہو، گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو؟ تو وہ لوگ کہنے لگے اے ابو عبد الرحمن ہمارا ارادہ خیر کا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا بہت سے خیر کا ارادہ کرنے والے ایسے ہوتے کہ ان کو خیر ملتا نہیں۔ اب دیکھیے آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کس چیز پر ڈانٹ رہے ہیں؟ ارے بھائی تسبیح آدمی پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ پڑھ سکتا ہے، 100 مرتبہ 200 مرتبہ 400 پڑھ سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن دیکھو وہ ساری چیزیں نبی کے زمانے میں تھی، مگر اس طرح حلقہ بنا کر کے ایک خاص شکل بنا کر کے یہ سب کرنا اور کنکریوں کے اوپر پڑھنا یہ نہیں تھا۔ لہذا نبی کے زمانے میں کوئی چیز موجود ہو اور اس کو کسی خاص شکل میں کرنا یہ بدعت ہے۔ دیکھو تسبیح نبی کے زمانے میں موجود تھی، تحلیل موجود تھی، تسبیح موجود تھی، لیکن اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ایک شکل ان کی دے دی گئی، یہ شکل دینا در حقیقت